بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویسیہ اسلامک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم نور الایضاح جو کہ فقہ کی کتاب ہے، اس کو ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ فقہ کی یہ کتاب ہے نور الایضاح، اس کا پورا نام ہے نور الایضاح مع مراق الفلاح۔ نور معنی روشنی، الایضاح معنی ظاہر کرنا، وضاحت کرنا، مع معنی ساتھ، مراقی یہ مرکہ کی جمع ہے، مرکات کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے سیڑھی کا پایا، تو مرکہ کی یہ جمع ہے مراقی، مرکات کی بھی یہی جمع آتی ہے مراقی۔ الفلاح اس کا معنی ہوتا ہے کامیابی۔ نور الایضاح مع مراق الفلاح، کامیابی کی سیڑھیوں کے ساتھ وضاحت کی روشنی، وضاحت کو روشن کرنا۔ اس کو لکھنے والے ہیں حسن۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں، مؤلف ہیں، لکھنے والے ہیں، ان کا نام ہے حسن۔ ان کی کنیت ہے ابو اخلاص، ابو الاخلاص۔ ان کے والد صاحب کا نام ہے عمار، ان کے دادا کا نام ہے علی۔ اور حسن بن عمار جو صاحب نور الایضاح ہیں، یہ مصری ہیں اور شرم بلالی یہ مشہور ہیں اور حنفی بھی ہیں۔ اس کتاب پر حاشیہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے، اور اس کتاب کو چھاپا ہے دعوت اسلامی نے۔ اس کی ہم انشاءاللہ ابتدا کریں گے۔ اس کے ہم صفحہ نمبر 27 سے پڑھتے ہیں، یعنی شروع سے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ یہاں سے یہ جو ہے وہ کتاب شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارۃ۔ کتاب الطہارۃ کتاب کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، طہارت کا معنی ہوتا ہے پاکی حاصل کرنا۔ کچھ تفصیل لفظ کتاب میں ہے، کچھ تفصیل لفظ طہارت میں ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ کتاب الطہارۃ، کتاب مضاف ہے، الطہارۃ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ مل کر یہ مکمل جملہ نہیں بنتا، بلکہ جملے کا جز بنتا ہے، جملہ ناقصہ بنتا ہے، مکمل جملہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر یہ جملہ کتاب الطہارۃ یہ مکمل جملہ نہیں ہے۔ اس کو مکمل کرنے کے لیے کتاب سے پہلے اسم اشارہ محذوف نکالیں گے تو یہ مکمل جملہ بن جائے گا۔ پڑھیں گے ھذا کتاب الطہارۃ، یہ طہارت کا بیان ہے۔ اب یہ جملہ مکمل ہو گیا۔ کتاب یہ فعال کے وزن پر ہے، اور فعال مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے لباس ملبوس کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح کتاب مکتوب کے معنی میں ہے، اور مکتوب کا معنی ہوتا ہے لکھے ہوئے اوراق کا مجموعہ۔ کتاب کچھ بہت سارے جو فقہا ہیں، محدثین ہیں، وہ جب فقہ کی کتابیں لکھتے ہیں یا حدیثوں کی کتابیں لکھتے ہیں تو وہ اپنی اپنی کتابوں میں 3 طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کتاب، دوسرا باب، تیسرا لفظ فصل۔ یہ تینوں قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جب لفظ کتاب استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں مختلف اقسام و انواع کے مسائل ہیں، اور
کبھی کبھی اس میں ابواب بھی ہوتے ہیں۔ اور جب لفظ باب استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک قسم کے مسائل ہیں، اور جب لفظ فصل استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک نوع کے مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ اب دوسرا لفظ ہے طہارت۔ طہارت کو 3 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ طہارت کی جو طا ہے اس کو زیر کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی طہارتن پڑھا جا سکتا ہے، اور زبر کے ساتھ طہارتن، اور پیش کے ساتھ طہارتن۔ جب اس کو طہارتن پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا وہ پانی جس سے طہارت حاصل کی جائے۔ جب اس کو طہارتن پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پاکی حاصل کرنا، طہارت حاصل کرنا، صفائی ستھرائی حاصل کرنا۔ جب اس کو طہارتن پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا بچا ہوا پانی، یعنی جس پانی سے وضو کر کے جو پانی بچ جاتا ہے اس کو طہارتن کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی گفتگو تھی کتاب الطہارت پر۔ اب اس پر ایک اعتراض سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کتاب الطہارت اسی سے اس کتاب کی ابتدا کیوں کی گئی؟ حالانکہ اور بھی کتاب الصلاۃ بھی ہے، کتاب الزکوٰۃ بھی ہے، اور بھی چیزیں ہیں، لیکن کتاب الطہارت اس سے اس کتاب کی ابتدا کیوں کی گئی؟ تو اس کا جواب کتابوں میں لکھا ہے کہ جس طرح سال میں ایک مرتبہ، یعنی زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے، اگر فرض ہو جائے، شرائط پائی جائیں، اور زکوٰۃ بھی ہر سال میں فرض ہوتی ہے، روزے بھی ہر سال میں ایک مہینہ فرض ہوتے ہیں، لیکن جو نماز ہوتی ہے یہ روزانہ 5 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے، اور نماز کے لیے پھر وضو کرنا ضروری ہے، اور وضو بھی 5 مرتبہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح طہارت کو کثرت ضرورت کی وجہ سے پہلے کتاب الطہارت کو کثرت ضرورت کی وجہ سے یہ بیان کیا گیا، اس سے ابتدا کی گئی۔ تو اب اس سوال کا جواب بھی ہو گیا۔ اب ہم اس کی جو ہے وہ ابتدا کرتے ہیں۔ پہلے عبارت پڑھیں گے، اس کا پھر لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ، پھر اس کی وضاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بها 7 میاہ، ماء السماء وماء البحر وماء النہر وماء البئر وماء ذاب من الثلج والبرد وماء العین۔ یہ اس کی عبارت ہو گئی۔ اب اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ اس طرح ہے: المیاہ بہت سارے پانی، التی وہ جو، یجوز جائز ہے، التطہیر پاکی حاصل کرنا، بہا ان پانیوں کے ساتھ، 7 ہیں، میاہ بہت سارے پانی، ماء السماء آسمان کا پانی، وماء البحر اور سمندر کا پانی، وماء النہر اور نہر کا پانی، وماء البئر اور کنویں کا پانی، وماء اور ایسا پانی، ذاب جو پگھل گیا ہو، من الثلج من سے، الثلج برف، والبرد اور اولا، وماء العین اور چشمے کا پانی۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ: وہ پانی جن پانیوں کے ساتھ پاکی حاصل کرنا جائز ہے، 7 میاہ وہ 7 پانی ہیں۔ نمبر 1 آسمان کا پانی، نمبر 2 سمندر کا پانی، نمبر 3 نہر کا پانی، نمبر 4 کنویں کا پانی، نمبر 5 ایسا پانی جو برف سے پگھلے، نمبر 6 اور اولے کا پانی،
اور نمبر 7 چشمے کا پانی۔ یہ بامحاورہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کی جو وضاحت ہے وہ اس طرح ہے، المیاہ جو ہے یہ پانی ماء کی جمع ہے، ماء اس کی جمع ہے المیاہ۔ المیاہ یہ ماء کی جمع کثرت ہے، اس کی جمع قلت آتی ہے امواہ۔ ماء ایک پانی، المیاہ بہت سارے پانی۔ اللاتی موصول ہے اور المیاہ چونکہ جمع ہے، جمع مؤنث ہوتی ہے، تو یہاں پر اللاتی اس میں موصول بھی مؤنث لایا گیا۔ اور پانی کس کو کہا جاتا ہے؟ پانی کی تعریف کیا ہے؟ پانی کی تعریف یہ ہے کہ پانی اس لطیف، صاف، شفاف، بہنے والے جسم کو پانی کہا جاتا ہے۔ جو بالکل صاف، شفاف، لطیف، نرم ہوتا ہے، وہ جوہر ہوتا ہے، بہنے والا ہوتا ہے، اس کو پانی کہا جاتا ہے۔ یجوز اس کا مطلب ہوتا ہے جائز ہے، لیکن یہاں پر یجوز یصح کے معنی میں ہے، تو اس کا مطلب ہوگا بھی صحیح ہے، یعنی جن پانیوں کے ساتھ طہارت حاصل کرنا صحیح ہے وہ 7 قسم کے پانی ہیں۔ تو تطہیر کا معنی ہوا پاکی حاصل کرنا، بہا ہا سے مراد المیاہ ہے پانی، سبعۃ یہ عدد ہے، اور عدد کے آگے تمییز بھی ہوتی ہے۔ عدد اگر مؤنث ہوتا ہے تو تمییز اس کی مذکر ہوتی ہے، عدد اگر مذکر ہوتا ہے تو تمییز اس کی مؤنث ہوتی ہے۔ تو یہاں پر عدد سبعۃ یہ عدد ہے، مؤنث ہے، اس لیے میاہن، میاہن یہ پھر مذکر آیا، کیونکہ ماء یہ مذکر ہے اور ماء کی یہ جمع ہے میاہن، تو اس وجہ سے یہ سبعۃ میاہن ممیز تمییز اور عدد تمییز ان کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ماء السماء آسمان کا پانی، تو آسمان کے پانی سے بھی وضو ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے، طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، بلکہ قرآن پاک میں تو فرمایا گیا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل فرمایا۔ تو لہذا آسمان سے جو پانی آتا ہے، یعنی بارش آتی ہے، وہ بارش اگر کوئی بندہ کسی بڑے برتن میں اکٹھا کر لے بارش کا پانی، تو اس پانی سے وضو بھی ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے، طہارت بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آگے ہے وماء البحر اور سمندر کا پانی، تو سمندر کا جو پانی ہے اس سے بھی وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ کھارا ہوتا ہے، بہرحال جائز ہے، کیا جا سکتا ہے، صحیح ہے۔ آگے نہر کا پانی، تو نہر کا پانی بھی وضو اور غسل کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ وماء البیر اور کنویں کا پانی، اگر کنویں کا پانی پاک ہے تو اس سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے، اگر کنویں کا پانی ناپاک ہو گیا تو پھر اس کے مسائل الگ ہیں۔ وماء ذاب من الثلج والبرد، ثلج برف کو کہا جاتا ہے۔ برف اگر بہت ساری برف ہے، اس کو ایک برتن میں رکھ دیا گیا اور وہ برف پگھل گئی، برف پگھل کر ظاہر پانی ہو گیا، تو اس پانی سے بھی وضو بھی ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بردی والبردی، برد بولتے ہیں آسمان سے جب بارش ہوتی ہے اور آسمان سے برف کے ٹکڑے گرتے ہیں تو اس کو اولے کہا جاتا ہے۔ تو وہ اولے بھی اگر بہت سارے اکٹھے کر لیے کسی برتن میں اور وہ اولے جو ہے وہ پگھل گئے اور پانی بن گیا، تو اس پانی سے بھی وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے، طہارت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح وماء العین اور چشمے کا پانی، تو چشمے کا جو پانی ہے یہ بھی پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، اس سے بھی وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے آگے عبارت آ رہی ہے ثم المیاہ علی خمسۃ اقسام طاہر
مطہر غیر مکروہ وهو الماء المطلق وطاہر مطہر مکروہ وهو ما شرب منه الحرۃ ونحوها وكان قلیلا وطاہر غیر مطہر وهو ما استعمل لرفع حدث او لقربۃ۔ اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، پھر با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ثم پھر المیاہ بہت سارے پانی، اعلیٰ پر، خمستی 5 اقسام قسمیں، طاہر خود پاک ہے، مطہر پاک کرنے والا ہے، غیر مکروہ مکروہ نہیں ہے، وہو اور وہ الماء المطلق ماء مطلق ہے، وطاہر اور خود پاک ہے، مطہر یہاں سے دوسری قسم بیان کی جا رہی ہے، تو اس کا لفظی ترجمہ ہو رہا ہے وطاہر اور وہ خود پاک ہو، مطہر پاک کرنے والا ہو، مکروہ مکروہ ہو، وہو اور وہ ما وہ ہے جو شاربہ پیا ہو منہ اس پانی سے الحرۃ بلی نے، ونحوہا اور بلی جیسی دوسری چیزوں نے جانوروں نے، وکان اور وہ پانی ہو قلیلاً تھوڑا، وطاہر اور وہ خود پاک ہو، یہ تیسری قسم یہاں سے پانی کی بیان کی جا رہی ہے، وطاہر اور وہ پانی خود پاک ہو، غیر مطہر پاک کرنے والا نہ ہو، وہو اور وہ ما وہ پانی ہے کہ جو استعمل جو استعمال کیا گیا ہو لرفع حدث حدث کو دور کرنے کے لیے، او لقربۃ یا قربت حاصل کرنے کے لیے۔ لفظی ترجمہ ہو گیا اس کا، اب با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ پھر پانیوں کی 5 قسمیں ہیں۔ پانیوں کی یہ جو 5 قسمیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ کس اعتبار سے ہیں؟ میں اس پر بھی عرض کرتا ہوں، پہلے اس کا با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ پھر پانیوں کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 طاہر مطہر غیر مکروہ، ایسا پانی جو خود پاک بھی ہو، پاک کرنے والا بھی ہو، مکروہ نہ ہو، وہو الماء المطلق اور یہ کون سا پانی ہوگا؟ یہ مائع مطلق ہوگا، اس کو مائع مطلق کہا جاتا ہے کہ جو خود بھی پاک ہوتا ہے، پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے اور مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسری قسم پانی کی جو ہے وہ پانی پاک بھی ہو، پاک کرنے والا بھی ہو لیکن مکروہ ہو۔ یہ کون سا پانی ہے؟ یہ وہ پانی ہے کہ جس سے بلی نے پیا یا بلی جیسی دوسرے جانوروں نے پیا اور وہ تھوڑا ہو۔ اور تیسری قسم پانی کی وہ پانی جو خود بھی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، یہ کون سا پانی ہے؟ وہو ما استعمل، یہ وہ پانی ہے کہ جو استعمال کیا گیا حدث کو دور کرنے کے لیے، یعنی نجاست حکمی کو دور کرنے کے لیے۔ یہ کیا ہوتی ہے بعد میں عرض کرتا ہوں۔ او لقربۃ یا قربت حاصل کرنے کے لیے، یعنی ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو کرنا۔ تو یہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کی جو وضاحت ہے وہ اس طرح ہوگی۔ ثم المیاہ سے یہ بتا رہے ہیں کہ پانیوں کی یہ جو 5 قسمیں ہیں کس اعتبار سے ہیں؟ تو یہ پانی کی جو 5 قسمیں ہیں یہ پاک، ناپاک اور کراہت ہونے کے اعتبار سے پانی کی یہ 5 قسمیں بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ جو پانی ہے 5 قسم کا، یہ پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے یا مکروہ ہوتا ہے یا نہیں۔ تو پہلی طاہرون سے یہ بتا رہے ہیں کہ جس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے، طاہرون سے یہ پہلی قسم بتا رہے ہیں کہ طاہرون ایسا پانی جو خود پاک ہو۔ طاہرون ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل ہے، اور مطہرون ثلاثی مزید فی سے اس میں فاعل ہے۔ غیر مکروہ، مکروہ جو ہے لفظ یہ بھی ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول ہے۔ اس میں فاعل ہو یا اس میں مفعول ہو، ان کے اندر ضمیر ہوتی ہے۔ اس میں فاعل کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ اس کا فاعل بنتی ہے، اور اس میں مفعول کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ اس کا نائب الفاعل بنتی ہے۔ تو پہلی قسم یہاں سے بتائی جا رہی ہے کہ ایسا پانی طاہرون جو خود بھی پاک ہو،
مطہر پاک کرنے والا بھی ہو، غیر مکروہ مکروہ نہ ہو، تو ایسے پانی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایسے پانی کا نام کیا ہے؟ ایسے پانی کا نام انہوں نے بتایا کہ وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ، ایسے پانی کو مائع مطلق کہا جاتا ہے۔ اب مائع مطلق کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مائع مطلق ہے؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس طرح زمین کے نیچے سے پانی نکلتا ہے، موٹریں وغیرہ لگائی جاتی ہیں نکالنے کے لیے، یا دیہات میں ہتھی والا نلکا ہوتا ہے، وہ گھیرتے ہیں تو گھیرنے سے جو ہے وہ پانی زمین کے نیچے اندر سے نکلتا ہے، تو ایسے پانی کو مائع مطلق کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا پانی ہے کہ یہ خود پاک بھی ہوتا ہے، پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور مکروہ بالکل نہیں ہوتا، بالکل صاف شفاف ہوتا ہے۔ پانی کی دوسری قسم بتائی جا رہی ہے کہ وہ پانی جو طاہر خود بھی پاک ہے، مطہر اور پاک کرنے والا بھی ہے، مکروہ لیکن یہ مکروہ ہے، اس میں کراہت آ جاتی ہے۔ اب اس کو جو مکروہ کہا گیا تو یہ مکروہ تنزیہی ہے یا مکروہ تحریمی ہے؟ تو اس میں یہ ہے مکروہ تنزیہی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کون سا پانی ہے جو پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، لیکن مکروہ ہے؟ یہ کون سا پانی ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ پانی ہے کہ ما شرب منہ الحرۃ، یہ وہ پانی ہے کہ جس پانی سے بلی نے پیا، جس پانی کو بلی نے پیا ہے یا بلی جیسی دوسری چیزوں نے پیا ہے، اس کو مکروہ پانی کہا جاتا ہے۔ تو جس پانی کو بلی نے پیا ہے یہ اگرچہ خود پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، لیکن اس کو مکروہ کہا جائے گا۔ اچھا آگے وہ بتا رہے ہیں وکانا، اچھا وَنَحْوُهَا، بتا رہے ہیں کہ بلی ہو یا بلی جیسی دوسری چیزیں ہوں، مثال کے طور پر باز ہے یا شکاری پرندے ہیں یا سانپ ہے، چوہا ہے، یہ ایسے جانور ہیں کہ ان کے اندر بہتا ہوا خون ہوتا ہے، یعنی خون ہوتا ہے جو بہتا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کو اگر زخم ہو جائے تو خون بہہ نکلتا ہے۔ تو یہ چیزیں جس پانی کو پئیں گی وہ پانی خود پاک بھی ہوگا، پاک کرنے والا بھی ہوگا، لیکن ایک اس میں کراہت آ جائے گی، کیونکہ یہ جانور ہیں، جانوروں نے پیا ہے۔ کراہت کب ہوگی؟ وَكَانَ قَلِيلًا، وہ پانی تھوڑا ہو تب کراہت آئے گی۔ اگر پانی زیادہ ہے اور زیادہ پانی سے بلی نے پی لیا یا بلی جیسی دوسری چیزوں نے پی لیا، پانی زیادہ ہے، تو اب وہ کراہت بھی نہیں ہوگی، اب وہ مکروہ نہیں ہوگا۔ مکروہ تب ہوگا جب پانی تھوڑا ہو اور اس پانی کو بلی یا ان جیسی دوسری چیزوں نے پی لیا ہو، پھر مکروہ ہوگا، ورنہ مکروہ نہیں ہوگا۔ تیسری قسم یہاں سے بتائی جا رہی ہے وَطَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ، اور ایسا پانی جو خود پاک بھی ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، تو ایسے پانی کو کیا کہا جاتا ہے؟ وَهُوَ مَسْتُعْمِلَ، یہ وہ پانی ہے کہ جو استعمال کیا گیا، یعنی جس کو مائع مستعمل کہا جاتا ہے۔ تو مائع مستعمل جو ہوتا ہے یہ خود اگرچہ پاک پانی ہوتا ہے لیکن یہ پاک کرنے والا نہیں ہوتا۔ اچھا تو اب مائع مستعمل یہ کب ہوتا ہے؟ لِرَفْعِ حَدَثٍ، حدث کو دور کرنے کے لیے جو پانی استعمال کیا گیا اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں۔ رفع حدث سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ بے وضو تھا تو اس نے وضو کر لیا، تو جس پانی سے اس نے وضو کیا ہے پانی اس کے جسم سے جدا ہوا، تو وہ جدا ہونے والا جو پانی ہے اس کو مائع مستعمل کہا جاتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے اولی قربتن، قربتن سے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بندہ باوضو تھا، اس نے وضو کر کے نماز پڑھی، اچھا پھر اس نے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا ثواب حاصل کرنے کے لیے پھر وضو کر لیا، جس کو وضو پر وضو کہا جاتا ہے۔ تو اب اس باوضو آدمی نے پھر جو وضو کیا ہے اور اس وضو سے جب وضو کر رہا تھا اور جسم سے پانی جدا ہو رہا تھا، تو اب وہ جدا ہونے والا جو پانی ہے اس پانی کو بھی مائع مستعمل کہا جائے گا۔
تو یہ جو مائع مستعمل ہے اس سے یہ خود پاک بھی ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگرچہ پاک ہے لیکن دوبارہ پھر اس سے وضو بھی نہیں ہو سکتا، غسل بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس سے ناپاک کپڑا وغیرہ اگر دھونا ہو تو پھر دھویا جا سکتا ہے۔ اس کے آگے پھر عبارت آ رہی ہے کل وضوئی علی الوضوئی بنیتہ، یہاں سے اس کی مثال دے رہے ہیں۔ پیچھے کہا تھا او لقربتن، یا قربت کے لیے پانی استعمال کیا گیا ہو، تو پھر اس کی مثال دے رہے ہیں جیسے وضو پر وضو کرنا بنیتہ، وضو کی نیت سے۔ تو اس کی مثال میں نے دے دی ہے کہ باوضو بندہ اگر ٹھنڈک یا ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہے تو پھر یہ جو وضو اس نے کیا ہے یہ مستحب ہے، اور اس سے جو پانی جسم سے جدا ہوا اس پانی کو مائع مستعمل کہا جاتا ہے۔ اور یہ مائع مستعمل خود پاک تو ہوتا ہے لیکن پھر دوبارہ اس سے وضو بھی نہیں ہو سکتا، غسل بھی نہیں ہو سکتا۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ وَيَسِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا، اور پانی مستعمل ہو جاتا ہے کب؟ بِمُجَرَّدِ انفصالہ عن الجسد، کب مستعمل ہو جاتا ہے؟ بمجرد، صرف انفصالہ، اس پانی کا جدا ہو جانا، عن الجسد، جسم سے۔ صرف جسم سے پانی جدا ہوا تو مائع مستعمل ہو گیا، جسم پر پانی رہا تو وہ اس کو مائع مستعمل نہیں کہیں گے۔ جیسے ہی جسم سے پانی جدا ہوا، نیچے گر گیا، جدا ہو گیا، تو اب کہیں گے بھئی یہ پانی جو ہے مائع مستعمل ہو چکا ہے۔ تو آگے ہے ولا یجوز، یہاں سے انشاءاللہ ہم پھر عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔